الراكعين والصلاة والسلام على سيد الساجدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيضا وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيضا وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه البخاري ومسلم. او كما قال عليه الصلاة والسلام: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. علامہ اقبال، جن کا انتقال سن 1938 میں آزادی سے تقریباً 9 سال قبل ہوا، انہی کا اشعار: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس روئے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کتنی چیزیں پیدا فرمائی. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ ہمارے پیچھے ہمارے آگے جو کچھ کاریں کھڑی ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ موبائل، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. یہ مائک جو 1901 میں بنا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. یہ بلب ایڈیشن نے بنایا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کو زلزلے سے روکنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑوں کو پیدا فرمایا جس سے انسان پھل اور فروٹ کھا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا جس سے کہ چاند اور سورج کو اس کے اوپر لٹکا سکے، جس کے اوپر اس کو دبا سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے زمین کو پیدا فرمایا. زمین اس لیے پیدا فرمایا جس سے انسان رہ سکے. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے زمین. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع کلومیٹر کے اندر پھیلی ہوئی زمین ہے، جس میں 14 کروڑ 70 لاکھ مربع کلومیٹر ورگ میل کے اندر سمندر پھیلا ہوا ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 80% مخلوق پانی کے اندر، سمندر کے اندر رہتی ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے. لیکن انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟
یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مقدسہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم نے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر، ہم نے یہ زندگی غیر مذاہبوں کے اعتبار سے، غیر مذاہبوں کے مثل ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ محاسبہ کریں، کیا یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ پر عمل کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں 8 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نماز جو ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، نماز فجر، جو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم سے قبل جن بچوں نے، جن شعراء اعظام نے ہم کو اصلاحی اور پیاری باتیں بتائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ